خوش آمدید۔ آج ہم مصطفیٰ سلیمان کی کتاب دی کمنگ ویو کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی کی ان طاقتور لہروں پر۔ جی، کتاب کے کچھ اہم اقتباسات پر غور کریں گے آج۔ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی، خاص کر اے آئی اور سنتھیٹک بائیولوجی جیسی، پھیلتی کیسے ہے اور کیا اسے قابو میں رکھنا واقعی ممکن ہے؟ بالکل، سلیمان انہیں ایک آنے والی لہر کہتے ہیں۔ ویسے یہ خیال نیا نہیں ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں استعاراتی لہروں کی۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے سلطنتوں کا بننا اور پھیلنا، یا بڑے مذاہب جیسے عیسائیت یا اسلام کا پھیلاؤ۔ یہ وہ قوتیں تھیں جنہوں نے دنیا کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ تو ٹیکنالوجی بھی ویسی ہی ایک قوت ہے؟ جی، کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ایک خاص پیٹرن، ایک انداز سے پھیلتی ہے۔ کیا انداز؟ وہ وقت کے ساتھ سستی ہوتی جاتی ہے، استعمال میں آسان ہوتی جاتی ہے، اور آخرکار آپ دیکھیں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ آگ، پتھر کے اوزار، پہیا، پرنٹنگ پریس، اور آج کل فون، انٹرنیٹ۔ صحیح۔ اسے آپ انسان کی فطرت کہہ لیں۔ سلیمان ہومو ٹیکنالوجیکس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹیکنیکی انسان۔ ہم میں ایک جستجو ہے نئی چیزیں بنانے کی، انہیں بہتر کرنے کی۔ اور یہی جستجو اس پھیلاؤ کو طاقت دیتی ہے؟ بالکل۔ تو اب یہ جو نئی لہر آ رہی ہے، اے آئی اور سن بایو والی، سلیمان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فائدے اور نقصانات دونوں؟ جی، وہ کہتے ہیں فائدے تو بے پناہ ہو سکتے ہیں۔ بیماریوں کا خاتمہ، صاف توانائی کے نئے طریقے، وہ چیزیں جو شاید ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ساتھ ہی خطرات بھی بہت بڑے ہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں چلی جائے، شدت پسندوں کے پاس، تو تباہی ہو سکتی ہے، معاشرے میں عدم استحکام آ سکتا ہے، اور شاید ایسے نتائج نکلیں جنہیں ہم قابو ہی نہ کر پائیں۔ تو یہاں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس لہر کو اس کی اتنی زیادہ طاقت کے باوجود قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہی مرکزی سوال ہے، اور سلیمان کا تجزیہ سچ پوچھے تو کافی پریشان کن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ممکن نہیں۔ آج ہم اسی دلیل کو دیکھیں گے کہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے، ٹیکنالوجی کے پھیلنے کی اپنی حرکیات کیا ہیں۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، سلیمان خود اے آئی کی دنیا میں رہے ہیں، ڈیپ مائنڈ کے شریک بانی، تو انہوں نے یہ سب قریب سے دیکھا ہے۔ جی بالکل، ڈیپ مائنڈ انہوں نے ڈیمس ہاسیبس اور شین لیگ کے ساتھ مل کر شروع کی تھی۔ مقصد تھا انسانی ذہانت جیسی مشین بنانا۔ اور پچھلے 10-15 سال میں اے آئی نے جو ترقی کی ہے وہ تو حیران کن ہے۔ چہرہ پہچاننا، تقریر کو متن میں بدلنا، زبانوں کا ترجمہ، خود چلنے والی گاڑیاں، اور اب تو ایسی اے آئی جو انسانوں کی طرح لکھ سکتی ہے، تصاویر بنا سکتی ہے، کوڈ لکھ سکتی ہے۔ اور یہ بہت جلد کئی کاموں میں انسانوں کے برابر یا شاید بہتر ہو جائے گی۔ امکان تو یہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہی بات تو تشویشناک بھی ہے۔ اگر اے آئی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے، اور پھر یہ دوسری ٹیکنالوجیز کو، جیسے جینیات ہے یا روبوٹکس، ان کو بھی مزید طاقتور بنا دے، تو کیا ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جسے پھر روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا؟ جی، یہی سلیمان کی بنیادی تشویش ہے۔ تو یہ ہمیں اس مخمصے یعنی ڈائلیما کی طرف لاتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ جی، مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ طاقتور ٹیکنالوجیز ہیں، اگر ہم انہیں کھلا چھوڑ دیں تو ان کے غلط استعمال یا کسی حادثے سے بہت بڑی تباہی کا خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم انہیں بہت سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا پڑے گا جہاں ہر ایک پر ہر وقت کڑی نگرانی ہو، ایک طرح کی ٹیکنالوجیکل آمریت، ڈسٹوپیا۔ او خدایا! اور تیسرا راستہ کہ ہم ٹیکنالوجی سے بالکل ہی منہ موڑ لیں۔ وہ تو ممکن نہیں لگتا۔ کوئی بھی ملک یا گروہ پیچھے نہیں رہنا چاہے گا۔ ترقی روکنا بھی تو خطرناک ہے۔ بالکل، تو یہ واقعی ایک مخمصہ ہے، کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ اور اس پر بات کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ سلیمان ایک اور چیز کا ذکر کرتے ہیں، مایوسی سے گریز، یعنی پیسمزم ایورژن۔ جی، یہ انسانی نفسیات ہے۔ ہم بری خبر سننا پسند نہیں کرتے، خاص طور پر مستقبل کے بارے میں۔ بدترین امکانات پر غور کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کون چاہے گا کہ ہر وقت مستقبل کی فکر میں گھلتا رہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں، ارے کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، اتنا برا بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک سیمینار میں جہاں ماہرین بیٹھے تھے، وہاں بھی لوگ مصنوعی طور پر بنائے گئے خطرناک وائرس یعنی سنتھیٹک پیتھوجنز
کہ خطرے کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، مطلب ماہرین بھی؟ جی، ایک طرح کا جذباتی انکار کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا کوئی نہ کوئی اسے روک لے گا۔ لیکن سلیمان کہتے ہیں کہ ہمیں اس رجحان پر قابو پانا ہوگا۔ بالکل، اگر ہم خطرات کو سمجھیں گے ہی نہیں، ان کا سامنا ہی نہیں کریں گے، تو ان سے نپٹنے کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ حقیقت پسندی ضروری ہے۔ چلے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پھیلتی کیسے ہے۔ کیا یہ واقعی ایک نہ رکنے والا عمل ہے؟ کتاب میں اندرونی احتراقی انجن یعنی انٹرنل کمبشن انجن کی مثال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ شروع میں دیکھیں تو یہ بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں تھیں، یا شروع کے انجن بہت سست، مہنگے، قابل اعتماد بھی نہیں۔ ہاں، وہ پرانی فلموں میں دیکھتے ہیں۔ پھر کارل بینز نے 1886 میں پہلی عملی گاڑی بنائی، لیکن اصل دھماکہ تو شاید ان کی بیوی برتھا بینز کی وہ مشہور 65 میل کی ڈرائیو سے ہوا۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ مشین واقعی کام کرتی ہے، یہ صرف ایک کھلونا نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی۔ لیکن پھر بھی یہ تو شروع میں صرف امیر لوگوں کے لیے تھی، ہے نا؟ جی بالکل، اصل تبدیلی آئی ہینری فورڈ اور ان کے ماڈل ٹی سے، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی اسمبلی لائن سے۔ اسمبلی لائن، اس نے پیداوار کا طریقہ بدل دیا۔ بالکل، پیداوار بہت تیز ہو گئی اور قیمتیں ڈرامائی طور پر کم ہو گئیں، اتنی کم کہ عام امریکی شہری بھی کار خریدنے کا سوچ سکتا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ زبردست پھیلاؤ۔ 1915 میں امریکہ میں شاید 10% لوگوں کے پاس کار تھی۔ 1930 تک یہ شہرہ تقریباً 60% تک پہنچ گئی۔ 60%؟ صرف 15 سال میں؟ جی، اور آج دنیا میں اندازاً 1.40 ارب سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ 1.40 ارب؟ اور اس نے صرف سفر نہیں بدلا، اس نے تو پورا معاشرہ بدل دیا۔ شہر کیسے بنتے ہیں، لوگ کہاں رہتے ہیں، ہماری ثقافت، ماحول، سب کچھ۔ یہی خاصیت ہے ان ٹیکنالوجیز کی، جنہیں عمومی مقاصد کی ٹیکنالوجیز یعنی جنرل پرپس ٹیکنالوجیز یا جی پی ٹیز کہا جاتا ہے۔ اچھا، جی پی ٹیز یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ بنیادی ٹیکنالوجیز ہیں جو صرف ایک کام نہیں کرتی، بلکہ انسانی صلاحیتوں میں اتنا اضافہ کرتی ہیں کہ پورے معاشرے اور معیشت کو بدل دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ آگ، زبان، زراعت، لکھائی، پرنٹنگ پریس، بجلی، انٹرنیٹ اور یہ اندرونی احتراقی انجن۔ تاریخ میں ایسی شاید 2 درجن ہی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس تعریف پر پوری اترتی ہیں۔ صرف 2 درجن؟ پوری انسانی تاریخ میں؟ تقریباً، لیکن ان کا اثر بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ اور ان کے پھیلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کوئی فارمولہ ہے اس کا؟ ایک بنیادی سائیکل، ایک چکر نظر آتا ہے۔ سائنس یا ایجاد سے کوئی نئی چیز بنتی ہے، اگر وہ مفید ہے تو اس کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ طلب بڑھتی ہے تو مقابلہ شروع ہوتا ہے، کمپنیاں اسے بنانے لگتی ہیں۔ مقابلے کی وجہ سے وہ چیز سستی اور بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اچھا۔ اب جب وہ سستی اور بہتر ہو گئی تو اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ چکر تیز ہوتا جاتا ہے۔ قیمتیں گرتی ہیں، صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ آزماؤ، دہراؤ، استعمال کرو، بڑھو، بہتر ہو، اپناؤ۔ مطلب ایک فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس میں آبادی کا ہجوم بھی کردار ادا کرتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ، اتنے زیادہ موجد، اتنی زیادہ مہارت۔ شہر اسی لیے ٹیکنالوجی کے مراکز بنتے ہیں۔ اور یہ لہریں وقت کے ساتھ تیز بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، صنعتی انقلاب کو دیکھیں، بھاپ، پھر مشینیں، فیکٹریاں، پھر ریل، ٹیلی گراف، سٹیل، پھر انجن، بجلی، ہوائی جہاز۔ جو تبدیلیاں پہلے صدیوں میں آتی تھیں وہ دہائیوں میں آنے لگیں۔ اور ڈیجیٹل دور میں تو اور بھی تیز۔ کچھ جی پی ٹیز تو اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، جیسے زبان یا زراعت، وہ پس منظر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پرنٹنگ پریس کی مثال بھی تو ایسی ہے۔ جی، گٹنبرگ نے 1440 کی دہائی میں بنایا۔ 1490 تک یورپ میں 1000 سے زیادہ پریس تھے۔ کتاب کی قیمت کہتے ہیں 340 گنا کم ہو گئی۔ 340 گنا؟ جی، اسی طرح بجلی 1882 میں لنڈن اور نیو یارک میں پاور سٹیشن لگے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہر جگہ پھیل گئی۔ روشنی کی دستیابی میں کتنا اضافہ ہوا۔ فون کی مثال بھی ہے، ٹی وی کی، قیمتیں کم ہوتی گئیں، کوالٹی بہتر ہوتی گئی۔ بالکل، طلب، قیمتوں میں کمی، نقل اور تقلید، اور اکانومیز آف سکیل یعنی بڑے پیمانے پر پیداوار سے لاگت میں کمی، یہ سب مل کر پھیلاؤ کو ممکن بناتے ہیں۔
لیکن کمپیوٹنگ کی مثال تو شاید سب سے زیادہ ڈرامیٹک ہے نا؟ خاص کر ڈیجیٹل دور میں۔ اوہ بالکل، کمپیوٹنگ کا پھیلاؤ تو وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی؟ دوسری جنگ عظیم میں کوڈ توڑنے سے بلچلی پارک، پھر ENIAC جیسا پہلا بڑا کمپیوٹر، اور پھر سب سے اہم ایجاد ٹرانزسٹر 1947 میں بیل لیبز میں۔ لیکن شروع میں تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی عام ہو جائے گی۔ وہ IBM کے صدر کی بات مشہور ہے۔ ہاں، کہ دنیا میں صرف 5 کمپیوٹرز کی مارکیٹ ہے، یا 1949 کی پاپولر میکینکس کی پیشگوئی کہ مستقبل کے کمپیوٹر اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کا وزن صرف 1.5 ٹن رہ جائے گا۔ 1.5 ٹن؟ جی، لیکن پھر آیا انٹیگریٹڈ سرکٹ، جسے مائکرو چپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مور کا قانون۔ مور کا قانون؟ یعنی کمپیوٹنگ پاور ہر 2 سال میں دوگنی ہوتی جائے گی؟ جی، کم و بیش، اور یہ قانون کئی دہائیوں تک چلتا رہا۔ نتیجہ 1970 کے دہائی سے اب تک ایک چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد 1 کروڑ گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور فی ٹرانزسٹر قیمت $1500 سے کم ہو کر $1 کے اربویں حصے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ناقابل یقین۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کا تیز ترین ٹیکنالوجی پھیلاؤ۔ 1983 میں انٹرنیٹ سے جڑے کمپیوٹرز کی تعداد صرف 562 تھی۔ آج تو اربوں ڈیوائسز ہیں، فون، لیپ ٹاپ، گھڑیاں، کاریں۔ 14 ارب سے زیادہ۔ اور سمارٹ فونز کو دیکھیں، چند ہی سالوں میں یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ای میل، سوشل میڈیا، ڈیٹا کا دھماکہ، ہر منٹ لاکھوں گیگا بائٹ نیا ڈیٹا بن رہا ہے۔ تو یہ پیٹرن، یہ نمونہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جو چیز پہلے ناممکن لگتی ہے وہ کچھ عرصے بعد ناگزیر بن جاتی ہے، اور ہر نئی لہر پچھلی سے بڑی، تیز اور زیادہ گہرائی تک اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ پھیلاؤ، آپ کہہ سکتی ہیں، ٹیکنالوجی کا ڈیفالٹ موڈ ہے، اس کی تاریخی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ٹیکنالوجی پھیلتی ہے اور تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن اب آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ کیا ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہیں سے قابو پانے کا مسئلہ یعنی کنٹینمنٹ پرابلم شروع ہوتا ہے۔ جی، بابتین اسی پر ہے، اور پہلا نکتہ یہ ہے کہ اکثر موجد یعنی ایجاد کرنے والے خود اپنی ایجاد پر کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایجاد کے ایسے نتائج نکلتے ہیں جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، غیر متوقع نتائج۔ انہیں بعض اوقات انتقامی اثرات یا ریونج ایفیکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ مثالیں؟ بہت سی ہیں۔ جیسے ایڈیسن نے فونوگراف بنایا تھا دفتر میں یادداشتیں ریکارڈ کرنے کے لیے، لوگوں نے اسے میوزک سننے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ کانکونی اور تعمیرات کے لیے بنایا تھا، لیکن وہ جنگوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوا۔ گٹنبرگ نے پریس شاید بائبل چھاپنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اس نے پروٹسٹنٹ اصلاح کلیسا اور سائنسی انقلاب کو ہوا دی۔ اور CFCs جو ریفریجریشن میں استعمال ہوتے تھے، وہ اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچانے لگے۔ اندرونی احتراقی انجن نے شہروں کو گھوڑوں کی لیت سے تو نجات دلائی، لیکن موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ تو قابو پانے کا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی خاص طور پر اتنی طاقتور پھیلنا شروع ہو جائے تو اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، اسے اپنی اقدار کے مطابق کیسے ڈھالا جائے، اسے نقصان دہ استعمال سے کیسے روکا جائے۔ بالکل، اور یہاں قابو پانا یا کنٹرولمنٹ کا مطلب صرف قانونی پابندی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس میں تکنیکی طریقے بھی شامل ہیں، جیسے کسی سسٹم کو باقی نیٹ ورک سے الگ رکھنا، ایئر گیپنگ، یا کوئی آف سوئچ بنانا۔ اس میں ثقافتی پہلو بھی ہیں، ہماری اقدار، ہماری سمجھ بوجھ کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں۔ اور قانونی و سیاسی اقدامات؟ جی، ضابطے بنانا، بین الاقوامی معاہدے کرنا، یہ سب مل کر ایک کنٹرول کا نظام بناتے ہیں۔ یہ ایک کثیر الجہتی، بہت پیچیدہ چیلنج ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں ہم نے کبھی کامیابی سے کسی بڑی پھیلتی ہوئی ٹیکنالوجی کو نہیں کہا ہے؟ کیا ہم اسے قابو کر پائے ہیں؟ لیکن کوششیں تو بہت ہوئی ہیں، تاریخ ایسی کوششوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے سلطنت عثمانیہ نے کافی عرصے تک پرنٹنگ پریس کو عربی حروف میں چھپائی کے لیے محدود رکھنے کی کوشش کی۔ یورپ میں پوپ اربن دوم نے طاقتور کراس بو پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، کم از کم عیسائیوں کے خلاف جنگ میں۔ ملکہ الزبتھ اول نے بنائی کی مشین پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی تاکہ ہاتھ سے کام کرنے والوں کا روزگار نہ جائے۔ جی، کاریگروں کی جو انجمنیں تھیں، گلڈز، وہ نئی مشینوں کی سخت مخالفت کرتی تھیں۔ ایک موجد تھے جان کے، جنہوں نے فلائنگ شٹل ایجاد کی تھی۔
انہیں انگلینڈ سے بھاگنا پڑا تھا مخالفت کی وجہ سے۔ اور لوڈائٹس، وہ تو مشینیں توڑتے تھے۔ بالکل، جاپان نے ٹوکوگاوا دور میں تقریباً 250 سال تک خود کو دنیا سے الگ تھلگ رکھا تاکہ باہر کے اثرات اور ٹیکنالوجی سے بچ سکیں۔ چین کے چھینگ خاندان نے بھی برٹش ٹیکنالوجی کو مسترد کیا تھا۔ تو اتنی ساری کوششیں ہوئیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ تر ناکام رہے۔ دیر یا سویر ٹیکنالوجی غالب آ گئی، وہ پابندیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن کیوں؟ ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ طلب موجود ہوتی ہے، اگر کوئی چیز مفید ہے تو لوگ اسے چاہیں گے۔ دوسرا، ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ سستی اور بہتر ہوتی جاتی ہے تو اس کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا، آپ کسی خیال پر پابندی تو لگا سکتے ہیں لیکن اسے ختم نہیں کر سکتے۔ علم کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ لیکن کچھ ٹیکنالوجیز تو استعمال ہونا بند ہو گئیں، جیسے وہ پرانی بڑی سائیکلیں تھیں، پینی فارتھنگ یا کیسٹ ٹیپ۔ ہاں، لیکن وہ قابو نہیں پائی گئی، وہ متروک ہوئیں، یعنی ان کی جگہ بہتر ٹیکنالوجی آ گئی۔ اچھا، فرق ہے؟ جی، بنیادی ضرورت تو وہیں رہی، سفر کرنے کی، میوزک سننے کی، بس اسے پورا کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ بھاپ کی ٹرین کی جگہ ڈیزل اور الیکٹرک ٹرین آ گئی، ٹائپ رائٹر کی جگہ کمپیوٹر آ گیا۔ انہیں روکا نہیں گیا بلکہ ان سے بہتر چیز آ گئی۔ سمجھ آئی۔ تو کیا کسی ایجاد کو مکمل طور پر ان انوینٹ کرنا، یعنی اسے بھلا دینا، ممکن ہے؟ تقریباً ناممکن۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ہو۔ لوگ اسکندریہ کی لائبریری کے جلنے کی بات کرتے ہیں جہاں بہت سا علم ضائع ہوا، لیکن وہ علم بعد میں دوبارہ دریافت ہو گیا۔ چین نے ریشم بنانے کا راز صدیوں تک چھپائے رکھا، لیکن آخرکار وہ بھی باہر آ گیا۔ تو تاریخ کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ نہیں کہنا طویل مدت میں کام نہیں کرتا۔ لگتا تو یہی ہے۔ قابو پانے کا یہ مسئلہ، یہ چیلنج بڑی حد تک حل طلب ہی رہا ہے۔ لیکن ایک مثال ہے جو اکثر دی جاتی ہے، ایک ممکنہ استثناء، ایٹمی ہتھیار۔ کیا وہ اس اصول سے ہٹ کر نہیں؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ایٹمی ہتھیار وہ مثال ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابو پانے کی سب سے سنجیدہ اور شاید کسی حد تک کامیاب کوشش ہوئی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی بھی تو بہت تیزی سے آئی تھی۔ سیزلارڈ نے 1933 میں چین ری ایکشن کا تصور پیش کیا اور 1945 میں پہلا ایٹمی دھماکہ، ٹرینیٹی ٹیسٹ، اور پھر ہیروشیما ناگاساکی۔ ناقابل یقین تیزی، صرف 12 سال میں تصور سے حقیقت تک۔ لیکن آج تقریباً 80 سال بعد بھی صرف 9 ریاستوں کے پاس یہ ہتھیار ہیں۔ جنوبی افریقہ نے تو اپنے ہتھیار ختم بھی کر دیے۔ غیر ریاستی عناصر یعنی دہشت گرد گروہوں کے پاس نہیں ہے، ان کی تعداد بھی سرد جنگ کے زمانے سے کم ہوئی ہے۔ تو یہ تو قابو پانا ہوا نا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پھیلاؤ کو محدود رکھا گیا ہے، یہ مکمل طور پر بے قابو نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو باقاعدہ شعوری کوشش کی گئی عدم پھیلاؤ کی پالیسی کے ذریعے، جیسے ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی تھی، پھر 1968 کی نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT۔ اور خوف بھی تو تھا۔ بالکل، ان ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت کا شدید خوف، زار بمبا جیسے دھماکوں نے دکھایا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ عوام میں ان کے خلاف نفرت اور سب سے بڑھ کر باہمی یقینی تباہی کا تصور، میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن یا MAD، کہ اگر ایک نے استعمال کیا تو دوسرا بھی کرے گا اور دونوں تباہ ہوں گے۔ اور شاید انہیں بنانا بھی مشکل ہے۔ جی، یہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ یہ بہت پیچیدہ، انتہائی مہنگی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے لیے خاص مواد جیسے ہائیلی انریچڈ یورینیم یا پلوٹونیم چاہیے، جو آسانی سے دستیاب نہیں۔ یہ کوئی صارف ٹیکنالوجی نہیں جسے ہر کوئی گھر میں بنا لے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو کامیابی کی کہانی لگتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کامیابی اول تو جزوی ہے اور دوم بہت نازک ہے۔ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ نازک کیسے؟ دیکھیے، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں بال بال ایٹمی جنگ سے بچے ہیں۔ حادثے ہوئے ہیں۔ ایک B-52 بمبار ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ شمالی کیرولائنا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے بم پھٹے نہیں۔ برطانیہ، روس، سب جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ کبھی کسی ناقص کمپیوٹر چپ نے غلط سگنل بھیجا کہ حملہ ہو گیا۔ کیوبا میزائل بحران تو سب کو یاد ہے، جہاں ایک روسی افسر ویسیلی آرخیپوف نے شاید دنیا کو بچایا۔ مطلب ہم قسمت سے بچتے رہے؟
کافی حد تک، اور خطرات آج بھی موجود ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں ایٹمی دھمکیاں دی گئیں، شمالی کوریا ہتھیار بنا چکا ہے اور شاید ٹیکنالوجی پھیلا بھی رہا ہو ایران یا شام کو۔ چین، بھارت، پاکستان بھی اپنے ذخیرے بڑھا رہے ہیں۔ جی، اور دوسرے ممالک بھی دلچسپی لے سکتے ہیں، ترکی، سعودی عرب، جاپان، جنوبی کوریا۔ پھر تابکار مواد کے چوری ہونے یا گم ہونے کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ امریکی ایٹمی ہتھیار بھی ماضی میں گم ہوئے ہیں۔ اور دہشت گردی کا خطرہ؟ وہ ہمیشہ موجود ہے، چاہے وہ پورا بم نہ بنا سکیں۔ ایک ڈرٹی بم جس میں روایتی دھماکے سے تابکار مواد پھیلایا جائے، وہ بھی بہت تباہی مچا سکتا ہے۔ یا کوئی اندر کا آدمی، جیسے پاکستان میں ڈاکٹر AQ خان کا نیٹ ورک تھا جو ٹیکنالوجی باہر بیچ دے۔ تو ایٹمی ہتھیاروں کی مثال، جو قابو پانے کی سب سے مضبوط مثال سمجھی جاتی ہے، وہ بھی دراصل اس کام کی مشکل اور نزاکت کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، یہ دکھاتی ہے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کو بھی جو پوری انسانیت کو ختم کر سکتی ہے، مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے قابو کرنا کتنا مشکل ہے۔ اگر اس میں ہماری کامیابی اتنی نازک اور نامکمل ہے، تو ان نئی لہروں کا کیا بنے گا؟ یعنی AI اور سنبایو کا؟ جی، کیا قابو پانے کی کوئی اور بھی مثالیں ہیں، چاہے چھوٹی ہی صحیح؟ کچھ اور جھلکیاں ہیں، لیکن وہ بھی اکثر محدود یا نامکمل ہے۔ جیسے حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے۔ مونٹریل پروٹوکول تھا جس نے CFCs پر پابندی لگائی۔ جی، وہ کافی کامیاب رہا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ CFCs کے متبادل آسانی سے مل گئے تھے۔ یورپین یونین میں GMO خوراک پر پابندی ہے، لیکن یہ عالمی نہیں ہے۔ انسانی جین ایڈیٹنگ پر ایک عارضی سی روک لگی ہوئی ہے، موراتوریم، لیکن وہ بھی کب تک چلے گی کہنا مشکل ہے۔ پیرس معاہدہ ہے موسمیاتی تبدیلی پر، لیکن وہ دیر سے آیا اور اس کی کامیابی ابھی یقینی نہیں۔ اور یہ سب کوششیں، یہ تو GPTs کی پوری لہر کو روکنے کے برابر نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مخصوص نقصانات کو کم کرنے کی کوششیں ہیں۔ بنیادی تاریخی نمونہ، تاریخی پیٹرن اب بھی وہی لگتا ہے۔ ٹیکنالوجی پھیلتی ہے اور لہریں وقت کے ساتھ تیز اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس سب سے آج ہمارے لیے چیلنج کیا بنتا ہے؟ چیلنج کی نوعیت بدل گئی ہے۔ تاریخ میں زیادہ تر چیلنج یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کی طاقت کو پیدا کیسے کیا جائے، اسے بنایا کیسے جائے۔ اب سلیمان کہتے ہیں بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو طاقت ہم نے پیدا کر دی ہے، اسے قابو میں کیسے رکھا جائے۔ خاص طور پر AI اور سنبایو کے ساتھ جو اتنے بنیادی سوالات اٹھا رہی ہیں، کیا ہم اپنی حیاتیات کو ایڈٹ کریں گے؟ کیا ہم خود سے زیادہ ذہین مشینیں بننے دیں گے؟ جی، یہ آنے والی لہر ہمیں ان سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، سلیمان کی کتاب اور تاریخ ہمیں بتاتی ہیں کہ ٹیکنالوجی طاقتور لہروں میں پھیلتی ہے، جیسے AI اور سنبایو آ رہی ہیں۔ یہ لہریں قدرتی طور پر پھیلتی ہیں، ان کی اپنی حرکیات ہیں۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لہروں کو قابو میں رکھنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے، شاید ناممکن بھی۔ یہاں تک کہ ایٹمی ہتھیاروں جیسی وجودی خطرے والی ٹیکنالوجی پر بھی ہمارا کنٹرول مکمل اور دائمی نہیں ہے۔ اور ہم اسی بنیادی مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان ٹیکنالوجیز کے فوائد بھی چاہیے، بیماریوں کا علاج، غربت کا خاتمہ، علمی ترقی، لیکن ہم ان کے تباہ کن ممکنہ نتائج یا ایک گھٹن زدہ نگرانی والے مستقبل سے کیسے بچیں؟ جی، یہی وہ کشمکش ہے جس میں ہم ہیں۔ سلیمان اپنی کتاب میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگرچہ قابو پانا ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ممکن بنائیں۔ تو شاید ایک آخری سوال جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جی، وہ یہ ہے کہ اگر تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ تقریباً اٹل ہے اور ہمارا اسے کنٹرول کرنے کا ریکارڈ بہت کمزور رہا ہے، تو پھر آنے والی AI اور سنبایو کی اس لہر کو بامعنی طور پر قابو میں لانے کے لیے آخر کس چیز کو بنیادی طور پر بدلنا ہوگا؟ کیا ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا، ہماری حکومتوں کے کام کرنے کے انداز کو، یا شاید خود ٹیکنالوجی کو ہی اس طرح بنانا ہوگا کہ وہ قابو میں رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔